بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بندہ آیا کہ یہودی تھا، مولا علی کے پاس آیا کہ یا علی، میں ہر چیز کو مانتا ہوں لیکن قرآن کی ایک چیز میری سمجھ میں نہیں آتی۔ تھا یہودی پر فکر وہابیوں والی تھی۔ کس طرح بتاتا ہوں کہ وہ کیسے ہے کہ قرآن کی 3 آیتوں میں مجھے تناقض ملا ہے۔ یہ کیسی کتاب ہے جس میں تناقض ہے؟ یہ کتاب اللہ کی نہیں ہے۔ کہ کون سی آیت ہے؟ کہ ایک آیت میں خدا کہتا ہے کہ روح میں نکالتا ہوں، دوسری آیت میں کہتا ہے کہ روح ملک الموت نکالتا ہے، تیسری آیت میں کہتا ہے کہ روح ملائک نکالتے ہیں۔ اب ایک بات ہو، اللہ نکالے یا ملائک نکالے یا ملک الموت نکالے، تو اس میں تناقض ہے۔ امام نے کہا تناقض نہیں ہے، تیری سوچ میں تناقض ہے۔ یہ کتاب ہے صاحبان عقل کے لیے۔ اب یہاں پہ کئی لوگ کہتے ہیں نا اللہ سے ڈائریکٹ مانگو، مولا علی سے نہ مانگو، امام حسن سے نہ مانگو، یہ شرک ہے، ان واسطوں کو کاٹو، ڈائریکٹ اللہ کے دربار میں جاؤ۔ یا آپ شرک کرتے ہو، مثلا خدا نخواستہ کو یہ بول دے کہ اللہ نے بیٹا دیا کہ مولا علی کی وجہ سے بیٹا ملا ہے، میں کربلا گیا تھا اس لیے بیٹا ملا، میں امام مشہد الرضا گیا تبھی مجھے شفا ملی، کہ یہ شرک ہے۔ وہی سوچ اس زمانے کے اندر بھی تھی کہ یا علی یہ تناقض ہے، کبھی خدا کہتا میں روح نکالتا ہوں، کبھی ملک الموت روح نکالتا ہے۔ یہ بھی نقطہ یاد رکھیے، بعض علماء کہتے ہیں ملک الموت اسرافیل، جبرائیل، یہ ملائکۃ اللہ المقربین جو ہیں، ہمارے ہاں بعض علماء اس قدر ہیں کہ ان کے ناموں کو بھی بغیر وضو انسان مس نہیں کر سکتا، کیونکہ اتنے اللہ کے قریب یہ ملک مقرب ہیں۔ معصوم نے فرمایا، امام نے مثال دی، امام نے کہا ایک بلڈنگ کو دیکھو، ایک عمارت کا ایک مزدور جس نے اس عمارت کو بنایا ہے وہ بھی بولے گا کہ میں نے بنائی ہے، ایک انجینئر جس نے اس کا نقشہ بنایا ہے وہ بھی 4 لوگوں کو بولے گا یہ میں نے بنائی ہے، اور جس کی زمین تھی جس نے مثلا امام بارگاہ کو وقف کی، مسجد کو وقف کی، وہ بھی 4 لوگوں کو بولے گا یہ مسجد میری ہے۔ کہ کس کی ہے؟ تو کہنے لگا یہ بات تو سچ ہے۔ کہ کیونکہ تینوں انوالو ہیں۔ اللہ بھی جب دنیا میں کام کرتا ہے وہ بغیر سبب کے نہیں کرتا، مسبب الاسباب ہے۔ اب مزدور کا گھر تو نہیں ہے لیکن بنانے میں اس نے بھی حصہ ڈالا ہے، جس نے زمین دی ہے اس کا بھی حصہ ہے، جس نے نقشہ بنایا ہے اس کا بھی حصہ ہے، لیکن اصل مالک وہی ہے جس نے سارے اخراجات کیے ہوئے ہیں۔ کہ اصل سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ پروردگار عالم ہے، لیکن بیچ میں یہ مسبب الاسباب ہیں، یہ سبب پیدا کرتے ہیں۔ تو قرآن کو بھی اگر سمجھنا ہے تو اگر دید علی سے سمجھو گے، نگاہ اہل بیت سے سمجھو گے تو مسائل حل ہوں گے۔ امام کی ولایت کی دفاع کی باری آئے تو سیدہ خود کو قربان کر رہی ہیں، اور کیا دیکھنا ہے تجھے؟ جو طاہرہ ہیں، جو مطہرہ ہیں، جو دختر رسول ہیں، جو سیدۃ النساء الاولین من الاولین والآخرین ہیں، وہ بی بی ولایت کی بات جب امام کی جب بات آتی ہے، دین کی جب بات آتی ہے، درس کیا دے رہی ہے کہ ایک قدم پیچھے نہ رہنا، قربانی کی بات آئے تو خود کو قربان کر دینا۔ چند آیتیں سورہ انسان یا سورہ حل عطا یا سورہ دہر، متفقن علیہ فیصلہ ہے کہ یہ سورہ کس کی فضیلت میں ہے؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ حاکم اسقانی تقریباً 24 طریق سے، یعنی 24 طرق، 24 روایتوں سے یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ آیتیں کس کی فضیلت میں ہیں؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت میں۔ کہ مولا حسن و حسین بیمار پڑ گئے، سیدہ اور مولا علی نے نظر کی کہ اگر یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ہم 3 دن کیا رکھیں گے؟ روزے رکھیں گے۔ اور جب روزے رکھے تو پہلی رات دروازے پر کوئی مسکین آیا، کوئی دوسری رات کوئی یتیم آیا، تیسری رات کوئی اسیر آیا۔ پھر خدا نے ان کی فضیلت میں سورہ دہر کی ان آیتوں کو کیا کیا؟ نازل کیا۔ مسلمان قرآن پڑھتا تو ہے لیکن قرآن پر توجہ نہیں دیتا۔ کہ خدا کہتا ہے ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا۔ کچھ بندے ہیں جو ابرار ہیں، ابرار کہتے ہیں بندگان خاص کو۔ یشربون وہ پیتے ہیں، من کأس جنت میں ایک جام دیا جائے گا، کان مزاجها کافورا، جس کا مزاج جو ہے، جس کا ذائقہ جو ہے، جس کی خوشبو جو ہے وہ کافورا ہے، کافور جیسی ہے۔ اب یہ جو ابرار ہیں جو پئیں گے اس جام کو، اس جام کا جو پانی ہے وہ کہاں سے آیا ہے جس سے ابرار سیراب ہوں گے؟ مثلا آپ نے مجھے گلاس میں پانی دیا، کبھی کہتے مولانا یہ آب زمزم ہے، کبھی کہتے یہ منرل واٹر ہے، مولانا مشہد مقدس کا پانی ہے۔ تو یہ ابرار جس پانی سے سیراب ہوں گے، جب ان کو جام پلائے جائیں گے جن کا ذائقہ کافورا ہے، وہ کہاں سے ہوگا؟ کَعَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ، ان کو جو پانی دیا جائے گا وہ اس چشمے سے ہوگا جس چشمے سے عباد اللہ پیا کرتے۔ لقب ملا عباد اللہ، اور عباد اللہ کون ہے؟ یفجرونہا تفجیرا،
یہ عباد اللہ وہ ہیں، تفجیر کہتے ہیں کہیں سے چشمے کا پھوٹنا، ان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، یہ جہاں چاہتے ہیں وہاں اپنے چشموں کو جاری کر دیتے ہیں، یہ ان کی مرضی ہے، یعنی جہاں ان کی مرضی ہے وہاں پہ چشموں کو جاری کرتے ہیں۔ جناب ذوالقرنین کے لیے بھی یہی آیت ہے، اما ان تعذب او تتخذ فیہم سبیلا، اے ذوالقرنین تیری مرضی ہے، تو جسے چاہے عذاب کرے، جس کے ساتھ چاہے تو اچھا سلوک کرے۔ پروردگارا کیا میں کسی بے گناہ کو سزا دے سکتا ہوں؟ کہ تیرا اختیار ہے ذوالقرنین۔ یہی اختیار ابرار نہیں بلکہ عباد اللہ کو دیا جا رہا ہے کہ جہاں چاہیں چشمے کو جاری کریں، جہاں چاہیں چشمے کو جاری نہ کریں۔ مطلب تصور کرو ابرار کے ہاتھ میں ایک جام ہے، اس جام میں عینن یشرب بہا، جہاں جس چشمے سے عباد اللہ سیراب ہوتے ہیں اس کا ایک قطرہ جب جام ابرار میں جاتا ہے تو اس کو پینے سے ان کو ایک لذت اللہ کیا کرتا ہے؟ عطا کرتا ہے۔ اب عرفا فرماتے ہیں یہ جو قطرے آپ دیکھ رہے ہیں نا چشمہ عباد اللہ سے ہے، کبھی خدا یہ قطرہ اب اہل بیت کی مرضی ہے جس کے جام میں چاہیں جاری کر دیں، کہ یہ قطرہ سلمان کو ملا، وہی عباد اللہ کا ان کے چشمے کا قطرہ ہے، یہ وہ لذتیں ہیں جو خدا اب ان کی مرضی ہے، وہ جسے چاہیں سلمان بنائیں، جسے چاہیں ابو ذر بنائیں، جسے چاہیں خمینی بنائیں، جسے چاہیں قاسم سلیمانی بنائیں، یہ ان کی مرضی ہے، وہ جسے چاہتے ہیں اس چشمے سے کیا کرتے ہیں؟ سیراب کرتے ہیں۔ اب یہ کون ہے؟ تعارف خدا کروا رہا ہے، یہ ہیں کون؟ یہ عباد اللہ کون ہیں جو ابرار کے جام میں چشمے کا پانی ڈالتے ہیں اور انہیں سیراب کرتے ہیں؟ کہ یہ وہ ہیں یوفون بالنذر، جو انہوں نے نذر کی تھی اس پر وفا کرتے ہیں، جو انہوں نے میں نے کہا نا 3 دن روزہ رکھا نذر کی، کہ خدا حسن و حسین ٹھیک ہو جائیں تو ہم 3 دن روزہ رکھیں گے، کہ یوفون بالنذر، یہ نذر پر وفا کرتے ہیں، وَيَخَافُونَ واللہ۔ اس سے واضح قرآن کیا بتائے؟ تاریخ کی ساری شخصیات کو کھڑا کر دو، سارے اصحاب رسول کو کھڑا کر دو، ساری اولاد رسول کو کھڑا کر دو اور دیکھو یہ صفت کس کے اندر ہے؟ یوفون بالنذر، اپنی نظر پہ وفا کرتے ہیں، وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن کا شر بڑا عظیم ہے، قیامت۔ میں نے کہا اگر اس خوف خدا کو کہیں دیکھنا ہے تو علی کی دعائے کمیل پڑھو۔ بعض بے وقوف شیعہ کہتے ہیں یہ دعائے کمیل علی کی نہیں ہے، صحیف سجادیہ امام سجاد کا نہیں ہے، جو فضیلت خدا اہل بیت کی سورہ انسان میں بتا رہا ہے وہ مٹانے کے پیچھے ہوتے ہیں۔ مولا علی نے کون سے گناہ کیے تھے، امام زین العابدین نے کون سے گناہ کیے تھے، ایسی ایسی توبائیں کر رہے ہیں اہل بیت۔ بھائی یہ صفت ابرار ہے جس کا ذکر خدا کر رہا ہے۔ بڑے بڑے صحابی گزرے پر کسی نے دعائے کمیل جیسی دعا نہیں پڑھی، کسی نے صحیف سجادیہ جیسا صحیفہ نہیں لیا، کیونکہ خوف خدا اگر کسی کے وجود میں نظر آتا ہے وہ وجود اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ یہ جملے کیوں کہے جناب سیدہ کے لیے؟ میرے مولا فرماتے ہیں جب ہماری دادی نماز پڑھتی تھی ترتعش وجودہا، بی بی کا وجود کی ایک ایک ہڈی اللہ کے جلال کو دیکھ کر کپ کپاہٹ طاری ہو جاتی تھی۔ کیوں امام حسن کے لیے جب وضو کرتے تھے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا۔ یخافون یوما کان شرہ مستطیرا، جب اس دن کو مولا علی، کل میں نے کچھ جملے کا دعائے کمیل پڑھیے، یہ فضیلت علی بن ابی طالب ہے کہ ایک طرف رجا امید خدا بندی، ایک طرف خوف، اگر ان دونوں کو اگر کسی جگہ پہ کسی نے جمع کیا ہے وہ علی بن ابی طالب نے کیا ہے۔ کہ فرماتا ہے خدا کہ میں نے کل جملہ کہا کہ مولا فرماتے اگر زندگی میں بڑی نیکیاں کی ہیں نا پھر بھی دل میں خوف رکھو کہیں نہ کہیں تیرے گناہ کی وجہ سے خدا تجھے جہنم میں ڈال سکتا ہے، اور زندگی میں بڑے سے بڑے گناہ کیے نا پھر بھی دل میں رکھو کہ خدا کریم ہے مجھے جنت میں بھی بھیج سکتا ہے۔ ان دونوں کو جمع کیا ہے دعائے کمیل میں علی بن ابی طالب میں۔ اے خدا علی کو یقین نہیں آتا تیرے رحم کو دیکھ کر کہ تو کسی کو تیرے رافت کو دیکھ کر تو بندوں کو جلائے گا، لیکن نہیں خدا جب میں تیری قسم سنتا ہوں نا کہ تم نے قسم کھائی ہے تو شیطان اور شیطان کے بچوں کو اور ان کے ماننے والوں کو جہنم سے بھر دے گا، تو پھر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ یہ تیری قسم ہے جو یقین دلاتی ہے۔ پھر اللہ کی رافت، پھر اللہ کی رحمت کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ صفات ہے ان بندوں کی۔ پہلی صفت یوفون بالنذر، اپنی نظر پر وفا کرتے ہیں، وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اس دن سے ڈرتے ہیں۔ تیسری صفت وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اور کیا خدا واضح کر، یہ ترجمہ ہے تفسیر نہیں ہے، اور اطعام کرتے ہیں علی حبہ، اپنی محبت میں نہیں میری محبت میں، مسکیناً و یتیماً و اسیرا، اور جب اطعام کر بھی
کہتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں؟ وَإِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، اگر ہم تجھے دے بھی رہے ہیں تیری وجہ سے نہیں، اللہ کی وجہ سے۔ پھر کہتے ہیں لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم نے اللہ کے لیے دیا ہے، ہم نے لوگوں کو بتا بتا کر نہیں دیا کہ ہم نے اتنے لوگوں کو خیرات دی ہے، لوجہ اللہ، لوگوں کے لیے نہیں، اللہ کے وجہ کے لیے دی۔ اے خدا تو ہی جانتا ہے کہ علی دے رہا ہے تو تیری خاطر، رات کے اندھیرے میں پیٹھ پہ بوریاں اٹھا کر یتیموں کے دروازوں پر جا کر دے رہے ہیں۔ ارے یتیم کو بھی نہیں پتا تھا کہ دینے والا کون ہے۔ جب 3 راتیں علی بستر پر آئے تو کوفے کے یتیموں کو پتا چلا کہ رات کے اندھیروں میں خیرات دینے والے کون ہیں؟ علی ابن ابی طالب ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا۔ پھر فرمایا کیا بولتے ہیں؟ انا نخاف من ربنا، ہم ڈرتے ہیں اپنے خدا سے، یومن کان عبوسا قمطریرا، وہ دن جو بڑا ڈارک ہے، بڑا عبوس ہے، وہ قیامت کا دن۔ آغا قراتی فرماتے ہیں وائے ہو ہم پر، اہل بیت اس دن سے ڈرتے ہیں، امتی نہ ڈرے، اس کا ماننے والا قیامت کے دن سے نہ ڈرے۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، جب گنہگار اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، جب آواز آئے گی بأی ذنب قتلت، کس وجہ سے آج امت ڈر نہیں رہی؟ حسین قتل ہو گئے، نبی کی بیٹی پر ظلم ہوا۔ فرمائیے صفت ہے ان کی جو کہتے ہیں نخاف من ربنا یوما کان فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم۔ آگے بہت ساری آیتیں ہیں وجزاؤہم بما صبروا، جزا کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے صبر کیا، صبر حسین، صبر سیدہ، صبر اہل بیت، اللہ جزا دیتا ہے کیونکہ انہوں نے صبر کیا۔ جنتن وحریرا، آگے بھی بہت سارے فضائل ہیں۔ ویسقون فیہا، اب یہ فضیلت اہل بیت کی سب سے بڑی فضیلت۔ ابرار کو کون پلا رہے ہیں؟ عباد اللہ، لیکن یہ جو عباد اللہ ہیں انہیں کون جام پلائے گا؟ وَيَسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، ان کو خدا پلائے گا۔ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، جس پانی سے یہ پئیں گے یعنی اہل بیت، اس کا نام ہے سلسبیلا۔ اور اللہ کی آواز آتی ہے ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، یہ تمہاری جزا ہے اور خدا تمہارا شکریہ ادا کرتا ہے۔ تبھی کہا نا جب قیامت کے دن امتوں کو بلایا جائے گا خدا فاطمہ کا شکریہ ادا کرے گا کہ سیدہ تیرے بیٹوں نے سب کچھ قربان کیا۔ آگے بھی فضیلتیں ہیں کتاب مکنون کی اور مقام علیین کی، اور قرآن کیا بتائے اہل بیت، اس سے اور عیاں کیا ہو۔ یہ وہ مقربون ہیں، یہ وہی مطہرون ہیں، ان کے دامن سے اگر دامن ملائے رکھو گے تو دنیا بھی آباد ہے، آخرت بھی آباد ہے۔ دن میں آدھا گھنٹہ نکالو، مصلی پہ بیٹھو، قرآن کو کھولا کرو، ایک ایک آیت پہ غور کیا کرو، فکر کیا کرو، اس سے تجھے کتنی غذا مل رہی ہے، اپنے وجود کو بنایا کرو۔ جناب سیدہ کے پاس ایک خاتون آتی ہے، کہتی بی بی میرے حق میں دعا کریے، میرا شوہر بڑا پریشان ہے۔ کہ کیوں پریشان؟ کہ اس نے آپ کی ایک بات سنی ہے کہ جنت میں وہ جائیں گے جو آپ کے شیعہ ہیں۔ تو بی بی نے کہا ہم نے یہ بات کہی ہے؟ کہ وہ رو رہا ہے کہ میرے اندر شیعوں والی صفات نہیں ہیں۔ تو خلاصہ یہ بی بی نے کہا کہ وہ بھی جنت میں جائیں گے جو شیعہ ہیں، اور وہ بھی جنت میں جائیں گے جو ہمارے شیعوں سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن ایک فرق ہے، شیعہ جنت میں جائے گا بغیر حساب۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے نا کہ قیامت کے دن لوگوں کے چہرے بتائیں گے کہ بندہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ اللہ کا جو حساب اور کیلکولیٹر وہ ایسا نہیں ہے کہ بیٹھ کے حساب و کتاب لمبا کیا ہے، چہرہ بتائے گا۔ تبھی فرمایا ہر دعا میں یہ ہے نا اے خدا اس دن میرے چہرے کو کیا کرنا؟ نورانی کرنا۔ علماء فرماتے جب رو نہ تو اللہ کو بولا کرو اے خدا جو آنکھیں حسین پہ روتی ہیں کیا تو ان کو جہنم میں ڈالے گا؟ جن سینوں میں حسین کی محبت ہے کیا تو ان سینوں کو جلائے گا؟ دعائے کمیل کے جملے یہ راتیں شب جمعہ توبہ کی راتیں بھی ہیں پڑھا کریں کہ اے خدا میں نے جتنے گناہ کیے یہ گناہ تیری دشمنی میں نہیں کیے، غفلت میں کیے، نادانی میں کیے۔ بولا کرو امام زمانہ اگر آپ کا دل دکھا بھی ہے نا میرے عمل سے، مولا میں نے دشمنی میں نہیں دکھایا۔ حور کو کیوں بخشش ملی؟ کیونکہ حور نے حسین کا راستہ مولا کی دشمنی میں نہیں روکا تھا۔ آیا معافی مانگی، مومنین کہتے مولانا کیسی معافی مانگیں؟ معصوم فرماتے ہیں توبہ کرو شب جمعہ توبۃ النصوح،
فرما شیعہ ڈائریکٹ جائے گا، لیکن جو محب ہے حساب دے کر جائے گا۔ اور کہا اگر اس حساب سے بچنا چاہتے ہو دنیا میں توبہ کرو، یہ توبہ کے دروازے اللہ نے رکھے۔ ساری رات ہم کہاں پہ بتا دیتے ہیں، اللہ کے لیے ٹائم نہیں، بندہ 10 منٹ 15 منٹ اپنے رب سے راز و نیاز کرے۔ اور کمیل کہتے ہیں جب علی دعائے کمیل پڑھتے تھے پوری دعا علی سجدے میں پڑھتے تھے، جب سر سجدے سے بلند کرتے تھے جس خاک پہ سجدہ تھا وہ علی کے آنسوؤں سے خاک گیلی ہو جاتی تھی۔ دعائے عرفہ تو پڑھو، امام حسین کے لیے سیدہ زینب فرماتی یا رب یا رب یا رب کہتے کہتے حسین زمین پر گر پڑے۔ یہ عشق اہل بیت کو اپنے خدا سے، آج اتنی غفلت خدا سے، جس پروردگار عالم کی الفت و محبت کے لیے سب کچھ آل رسول نے قربان کیا۔ کتنے گھر ہیں ہمارے جن میں دعائے کمیل پڑھی جاتی ہے، تنہائی میں بیٹھو، کوئی کہتے مولانا حاجت قبول نہیں ہوتی، بچہ بیمار ہے، بھئی دعائے کمیل پڑھو، پڑھنے کے بعد پانی پہ پھونکو۔ معصوم فرماتے ہیں دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ کہ گناہ کی وجہ سے نا، گناہ ہٹے اللہ دعا کو قبول کر دے گا۔ جب وہ خود کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، بھائی حکم خدا ہے اور آیت قرآن ہے، مجھ سے مانگو میں استجابت کروں گا۔ کیسے ممکن ہے خدا بولے اور ہم مانگیں اور وہ نہ دے؟ رکاوٹ ہے، کچھ دعائیں اوپر جاتی نہیں ہیں، تیرے گناہوں سے کیا کرتے روک دیتے ہیں۔ مثالاً بیان کرتا ہوں، ایک چڑیا کو اڑنے کی طاقت ہے، چھوٹا سا پتھر اس کے پر سے باندھ دو وہ اڑ نہیں پائے گی۔ یہ گناہ ہیں جنہوں نے تیری پرواز کو کیا کیا ہوا ہے، روکا ہوا ہے۔ آئے مظاہری جب یہ جملہ پڑھتے تھے نا دعائے کمیل کا کہ خدا میں نے کوئی گناہ تیری دشمنی میں نہیں کیا، غفلت میں کیا۔ پھر مولا فرماتا ہے خدا کیسے ممکن ہے یہ جہنم میں جائے، وہاں سے بھی تجھے آواز دے گا یا رب یا رب۔ کیسے ممکن ہے تو جہنم میں جلتا ہوا دیکھے اور اس کی آواز کو سنے اور لبیک نہ کہے؟ لیکن آغا مظاہری ایک اور جملہ بولتے ہیں، کہتے ہیں خدا چلو اگر تیرا فیصلہ ہے اس بندے کو جہنم میں ڈالنا ہے مجھے منظور ہے، اگر تیرا فیصلہ ہے، لیکن اے خدا مجھے جہنم میں بھی وہاں نہ بھیجنا جہاں وہ موجود ہو جس نے حسین کی سکینہ کو تماچے مارے۔ فرماتا ہے خدا میں بد ہوں، بد سے بھی بدتر ہوں، لیکن میں عاشق حسین ہوں۔ پھر مولا یہ بھی فرماتے ہیں خدا جب تو اپنے محب کو جہنم میں ڈالے گا تیرا دشمن ہنسے گا نہیں، میرا مذاق نہیں اڑائے گا، تو کبھی اپنے چاہنے والے کو جہنم میں نہیں ڈالتا۔ اے خدا میں عاشق حسین ہوں، میں عاشق علی ابن ابی طالب، بس توبہ کرنے کی دیر ہے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ وہ کہتے ہیں آج تو سدھر جا اور میرے دروازے پہ آ، حب ذات تو حسین میں ہے نہ اولاد حسین میں ہے، راستہ روکا حسین کا، کوفے جاتے مولا تو ماجرا کوئی اور ہوتا۔ توبۃ النصوح، توبۃ النصوح کیا ہے؟ ایسی توبہ کہ جس کے کرنے کے بعد بندہ گناہ کی طرف پلٹ کے نہ جائے۔ یا معصوم نے فرمایا کہ گناہ کے توبہ کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ جس گناہ سے تو نے توبہ کی ہے جب تک اس کی نفرت تیرے دل میں پیدا نہ ہو جائے۔ جوانی میں کوئی گناہ کیا ہے، چار دوستوں میں اس گناہ کا ذکر کر رہے ہو، لذت لے رہے ہو اس گناہ کو بیان کرتے ہوئے، رات کو بستر پر سو رہے ہو، جوانی کی رنگینیوں کے گناہوں کو سوچ کے محظوظ ہو رہے ہو کہ گناہ معاف نہیں ہوا، تو اللہ کی دربار میں رو نہیں رہا، اپنا مذاق اڑا رہا ہے کہ نفرت ہو جائے گناہ سے۔ اور واللہ اگر اس کو دیکھنا ہے نا کربلا میں حر کو دیکھو، سردار ہے قبیلے کا، ہاتھوں میں رسیاں باندھی، آنکھوں پہ پٹی باندھی، آیا امام حسین کے مقابلے میں مولا حسین نے آنکھوں سے پٹی اتاری، کہا اور آنکھوں پہ پٹی کیوں باندھی؟ حسین نے تو تجھے معاف کر دیا۔ کہ مولا ہے کاش اندھا ہو جاتا۔ شرمندگی ہے کہ ذلیلاً خاضعاً منکسراً، دل ٹوٹا ہوا ہے خدایا، ذلیل ہوں تیرا بندہ، اے کاش بھی یہ کام نہ کرتا، کہ مولا اے کاش اندھا ہو جاتا، لیکن آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہ دیکھتا۔ حسین نے کہا کوئی بات نہیں، غلطی انسان سے ہوتی ہے اور ہم نے معاف کر دیا۔ ہاتھوں کو دیکھا رسیاں بندھی ہوئی ہیں، غلام بن کے آیا ہے، اسیر بن کے۔ یطعمون الطعام علی حبہ یتیما ومسکینا واسیرا۔ کہو امام حسین کو، کہو امام زمانہ کو، مولا میں اسارت گناہ میں ہوں، آپ ہی اس اسارت سے مجھے آزاد کر سکتے ہیں۔ مولا میں گندی عادتوں کی اسارتوں میں ہوں، میں حرام کی نگاہوں کی اسارتوں میں ہوں، میں حب دنیا کی اسارت میں پھنسا ہوا ہوں، مولا مجھے نکالیے۔ کون نکالے گا؟ امام نکالیں گے نا، جو وقت کا امام ہے۔ حسین نے اپنے ہاتھوں سے حر کے ہاتھوں کی رسیاں کھولی، کہا حر
ہاتھوں پہ رسی کیوں باندھی ہے؟ کہ مولا اے کاش یہ ہاتھ کٹ جاتے پر کبھی آپ کے گھوڑے کی لجام میں نہ پڑتے۔